अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और जहाँ रहे हैं खुशबाद रही ऐसे मुस्कुराते रहे। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन। आज की वीडियो दरअसल एक तंज नहीं है, किसी पे बुहतान नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज़ है। आज की वीडियो आप लोगों ने फुल वॉच करनी है और इन लोगों के करतूत जो हो गए ना, तो इस वजह से इस वीडियो को आप लोगों ने शेयर भी करना है, क्योंकि हर बंदे तक इनकी जो भी करतूत है ना वो पहुँचे। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं बाखुदा ये कह रही हूँ कि मैं आज की वीडियो अपने दिल की आवाज़ के तौर पे बना रही हूँ, क्योंकि कोई बंदा भी इस तरह से नहीं होगा जो अपने माँ बाप को खुद अपने मुंह से गलत बोले, और वो भी किस वजह से? चंद पैसों की खातिर। अरे इंसानों, पूछो उन लोगों से जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। माँ बाप कितनी प्यारी हस्तियाँ होती हैं, ये हमारे पास सिर्फ कुछ लम्हात के लिए आते हैं। अल्लाह पाक ने हमें ये तौफीक दी है और अल्लाह पाक सब इंसानों को ये तौफीक दे कि हम अपने माँ बाप की खिदमत दिलो जान से कर सकें। अगर माँ बाप हमारे हमसे राज़ी बरजा इस दुनिया से चले गए तो आप यकीन माने कि हमने जन्नत पा ली। अगर दोनों में से कोई भी हमसे नाराज़ गया तो आप जन्नत में दाखिल होने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। अल्लाह पाक ने माँ के पांव तले जन्नत रखी है, लेकिन बाप को अल्लाह पाक ने क्या कहा है कि जन्नत का दरवाज़ा, माँ की जन्नत से हम लोग उनकी खिदमत करके पा लें, लेकिन अगर हम बाप से इस तरह से अपना बिहेव रखें तो जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा कि हम दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो आजकल कुछ इंसान इस हद तक गिर चुके हैं ना कि अपनी ही इस दुनिया में लाने वालों को, जिनकी तोफैल हम लोग ये दुनिया देख रहे हैं, जिनके वसीले से हम ये जहान देख रहे हैं, उन्हीं को गलत बोल रहे हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक इबरत का निशाना बनाए उस औलाद को जो अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ जैसी हस्ती को गलत बोले। आप लोगों को पता है, कब का पता है, ये जो साबरा और जावेद अंकल जो आजकल ये ड्रामा बना रहे, सबको पता है कि ये एक ड्रामा है। कोई बंदा भी, कोई बाशऊर जो बंदा होगा ना, वो ये सोचेगा कि हम लोग इतने गिर चुके हैं कि वो एक होती है ना घर के हालात दूसरों को बताना, ये वो मिसाल है ना कि अपने जिस्म से कपड़ा हटाकर हम अपने जिस्म लोगों को दिखाएं। इस तरह की ये मिसाल होती है कि अपने घर के हालात हम आगे सोशल मीडिया पे डालें। मुझे आप लोग नहीं जानते, मेरे घर के हालात को नहीं जानते, मेरी ज़िंदगी को आप लोग नहीं जानते, जब तक मैं आप लोगों को अपने हालात ना बताऊं। आप लोग तो यही से सोचेंगे ना कि ये बहुत अच्छी है, इसके घर के हालात बहुत अच्छे हैं, ये वो बातें हैं। लेकिन हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा इशू तो होता है ना। कौन ऐसा इंसान है जो इन इशू से पाक और साफ है? कोई बंदा भी नहीं हो सकता। हम लोग खताकार हैं, हम लोग गुनहगार हैं, हम लोग फरिश्ते नहीं है, नौज़ुबिल्लाह। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो बात यहाँ पे हो रही है कि कल रात को मैंने वीडियो देखी थी साबरा की, जिसमें वो कह रही थी कि जावेद अंकल को कि वो तीसरी शादी करेगा, तीसरी कर ले, चौथी कर ले। तुम भी इस बात की एक्सपीरियंस शुदा हो कि एक हस्बैंड को छोड़कर उसके निकाह में होते हुए अपने बच्चों तक को छोड़ो, हस्बैंड को, सब चीज़ों को छोड़ो। बच्चे जो होते हैं ना, औलाद जो होती है ना, वो माँ के लिए बहुत ही प्यारी होती है। और जब माँ के रुतबे पर फाइज होती है ना, वो कहती है कि मुझे हफ्ते एक क्लीम की दौलत मिल गई है, मुझे इसके अलावा और को नहीं चाहिए। अल्लाह पाक ने मेरे पाँव तले जन्नत रख ली है। लेकिन कुछ ऐसी भी बेशर्म माएँ होती हैं जिनको अपने बच्चों से कोई सरोकार नहीं होती है, वो हवस की मारी होती हैं, उनको इश्को आशिकी चाहिए होती है। एक हस्बैंड के मौजूद होते हुए वो 10 मर्दों से अपना रिलेशन रखती हैं। तो मैं कहती हूँ कि इन औरतों को अल्लाह पाक ऐसा दिखाए ना, इबरत का निशाना, कि बाकी जो औरतें ना वो इनसे इबरत हासिल करें। अब हर रोज़ इनके घर में ड्रामा होता है। पहले ये था कि मेरी सास नाराज़ होकर चली गई है। सास तो वो है ही नहीं इसकी, वो तो इसकी नानी है, क्योंकि ये औरत अभी भी नदीम भाई के निकाह में है। ये और इसका आईडी कार्ड अभी तक अपडेट नहीं हो रहा है, अभी तक जावेद के नाम का बन नहीं रहा है, क्योंकि वो अभी भी नदीम की बीवी है।
نہ ہی خلا میں اس کے سگنیچر ہیں اور نہ ہی اس نے اپنے منہ سے 3 الفاظ بولے ہیں طلاق کے۔ آپ لوگ یہ پوائنٹ بے شک نوٹ کرتے جائیں، پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ اس کے بعد جی لوگوں نے یہ کہا، بہن بھائیوں نے یہ کہا، ہم سے زیادہ ہمارے ویورز جو ہے نا اس بات کو، چھوٹی چھوٹی بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بولا تھا کہ اب لوگ بس کر دو، کیوں اتنا جھوٹ بولتے ہو، کیوں ڈرامہ مچایا ہوا ہے کہ آپ کی جاوید انکل کو کہ آپ کی ماں پیچھے سے بول رہی ہوتی ہے، ہر ویڈیو میں ان بزرگ کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس نے اپنی ماں کو کسی کو احترام کرنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ اب لوگ بھی اس بوڑھی عورت کو یہ کہتے ہیں نا ڈرامہ کوئین۔ اب دیکھیں کہ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے انہوں نے اس کو چلے سے باہر نکال دیا ہے، وہ آ گئی ہے، کمرے سے باہر نکل آئی ہے۔ اب ان کا یہ ہے کہ ہم نے اس ڈرامے کو آگے لے کر جانا ہے جب تک ان کو بھیک نہیں ملتی۔ تو اس وجہ سے میں کہتی ہوں ہمارے ساتھ آپ دیں۔ ایک نافرمان اولاد، اور باتیں چھوڑیں، ایک نافرمان اولاد اپنی ماں کو خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے نا کہ میری ماں غلط ہے۔ اس ماں کو، وہ بے غیرت انسان جس نے تمہیں اس دنیا میں لایا، جس کا تم نے دودھ پیا تھا، ماں کہتی ہے کہ میں بتی دہاڑے شیر اپنی اولاد کو بخشوں گی نہیں جب تک میری اولاد میری کی بات نہیں مانے گی، یا کوئی گندا کام ہے یا کوئی بھی ETC وہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیونکہ اللہ پاک نے سب سے رتبہ جو زیادہ ہے نا وہ ماں کو دیا ہے۔ ماں 9 مہینے اپنی اولاد کو پیٹ میں رکھتی ہے، مشکلوں تکلیفیں برداشت کر کے اس کو اس دنیا میں لاتی ہے، اس کے بعد راتوں کو جاگتی ہے، گیلی جگہ اپنے خود سوتی ہے، اپنے بچے کو وہ سوکھی جگہ پہ سلاتی ہے۔ ماں کی کون کون سی یہاں پہ خوبی گنواؤں اور کون کون سی نام، میں تو کہتی ہوں کہ ماں کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ آج چند پیسوں کی خاطر یہ بندہ اپنی ماں کو بھی اس گندے اور گناونے کام میں شامل کر رہا ہے۔ کیا تمہارے پاس جسم نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس ہاتھ پاؤں نہیں ہے؟ تم محنت کر سکتی ہو، جاؤ کماؤ، محنت مزدوری کرو۔ ایک تو 3 بچوں سے اس کی ماں کو چھینا، ماں کے ہوتے ہوئے بچوں کو تم نے یتیم کیا۔ اب اس میں بھی بس نہیں چل رہا کہ بچوں کا نام کا کارڈ بھی کھیل چکی ہو، تب بھی کوئی نہیں تمہیں دے رہا۔ اب اس کی ایک بہن بنی ہوئی تھی صابرہ کی، جرمنی کی تھی، وہ اس کے لیے امداد بھیجتی رہتی تھی، عید پہ کپڑے بھیج دیے، عیدی بھیج دی۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ عورت گندی ہے، یہ بچوں کو چھوڑ کے اس بندے کے پیچھے آئی ہے۔ اب وہ کرتی ہے بات تو اس کے کرتی ہے لیکن وہ بیچتی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھیج دیا تو بھیج دیا۔ سوری، آج مجھے نوٹیفیکیشن آف کرنے یاد نہیں، مجھے رات میری صحت ٹھیک نہیں تھی نا، اس وجہ سے وہ آ رہے ہوں گے تو آپ لوگوں نے اس کو اگنور کرنا ہے پلیز۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں خیال رکھوں گی۔ تو وہ اس چھوٹی سی مقدس کے لیے بھیج دیتی ہے جو دنیا کے سامنے کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی ہے، حالانکہ کل ایک سسٹر مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اس کی بیٹی نہیں ہے۔ آپ میری پرانی ویڈیو جا کے دیکھیں، میں نے ود پروف لگائی ہوئی ہیں۔ اب یہ عورت جس طرح سے باہر بیٹھ جاتی ہے منہ بنا کے، اب اس کو سوشل میڈیا میں تو کوئی بندہ نہیں کہتا نا، کوئی پکڑ دکڑ کے صابرہ کو یا جاوید انکل کو یہ نہیں کہتا نا کہ اپنے گھر کے حالات بتاؤ۔ اگر آپ لوگ سوشل میڈیا سے ان چیزوں کو ہٹا دو، سوری، تو آپ لوگوں کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ لوگ ایسی ویڈیوز کیوں بنا رہے ہو۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ میں حلفیہ کہتی ہوں، اس بات کی میں نے مکمل انفارمیشن نہیں ہے، ان کے گھر میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے۔ اچھا، آج صابرہ کی نظر میں یہ ساس بری ہو گئی، جو اس کہتی ہے جس کو ساس، تو نسیمہ آنٹی آج اس کی نظر میں اچھی ہو گئی، آج اس کو نسیمہ آنٹی کی قدر بھی آ گئی۔ در پردہ اس نے نسیمہ آنٹی اور اس گھر کی تعریف کر دی ہے کہ وہ لوگ اچھے تھے، اور اب میں نے یہ صبر کیا ہے، یہ صابرہ کے بقول ہے کہ اب میں صبر کیا ہے اور میرے آپ لوگ صبر کو توڑے نا۔ ارے نادان عورت، اسی ٹائم تم صبر کر لیتی نا، آج تم اس گھر کی مالک ہوتی، اس گھر کے کام ہوتے دیکھ کر، اس گھر کے اولیاء تم چینج دیکھو ہو گیا۔ اگر تم صبر کر لیتی آج اس گھر کی ساز سفید کی مالک تم ہوتی۔ کوئی بھی عورت تم سے تمہارا ہسبینڈ شیئر نہیں کرتی، تمہارا گھر نہیں شیئر کرتی، تمہارے بچے شیئر نہیں کرتی۔ اب وہ اس عورت کی ہے قسمت کہ آج ان کا گھر بن رہا ہے، یہ ان کے بیٹیوں کے تو فیل بھی نہیں بن رہا ہے، یہ نسیمہ آنٹی لوگوں کے خود اپنے پیسوں سے بھی نہیں بن رہا ہے، صرف اور صرف تمہارے بچوں کی خاطر بن رہا ہے۔ جو لوگ بھی کر رہے ہیں نا، یہ ان کی امداد کر رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں نا، وہ صرف اور صرف ان 3 بچوں کی مظلومیت کو دیکھ کر وہ لوگ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو امداد دے رہے ہیں۔
کہ ان بچوں کو سر چھپانے کے لیے کہ اچھا گھر مل جائے. دنیا کی سہولت وہ دے رہے نا جو اس بات کے قابل ہیں. اللہ پاک نے ان کو چنا ہے تمہارے بچوں کی مدد کرنے کے لیے. تم تو اپنے بچوں کو بھی یارو مددگار چھوڑ کے آ گئی تھی. اپنی ماں کے علاوہ نا پھوپھی ہو دادی ہو کوئی بھی ہو وہ اتنی قدر نہیں کر سکتا کیئر بچوں کی. ماں تو اپنی بیٹیوں کی چھوٹی چھوٹی بات بنا کہے سمجھ سکتی ہیں. آج تمہاری جوان بیٹی ہے سماویہ, اس کے دل کا درد کوئی بندہ نہیں جان سکتا ہے. بظاہر لوگوں کو ہنستی مسکراتی ویڈیوز میں وہ نظر آتی ہے, لیکن اس بچی کی آنکھوں میں کبھی غور سے دیکھنا, ارے اس کو پیدا کرنے والی غور سے دیکھنا, اس بچی کی آنکھوں میں ایک دکھ, ایک انجانے قسم کا دکھ اس کی آنکھوں میں ہوتا ہے. وہ دکھ کبھی اس کی آنکھ سے نہیں جائے گا اور نہ تم اس کی ماں کی ایک جگہ لے سکتی ہو ان بچوں کے دل میں, کیونکہ تم جیسی مائیں ہوتی ہیں نا لعنتوں کے قابل. آج تم چاہے جھوٹ بولو, چاہے سچ بولو, چاہے جو بھی بولو, لیکن آج تم ذلیل ہو رہی ہو اور یہ مکافاتی عمل ہوتا ہے. ہر طرف سے تم جھولی اٹھا کے بھیک مانگ رہی ہو. آج تمہیں گھر سے بگانے والا تمہیں بھیک مانگنے پر مجبور کر رہا ہے. جس نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا, تم نے اس کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا. اپنے بچے چھوڑے, اپنا گھر بار چھوڑا, اپنے گلے میں بدنامی کا توگ ڈالا. آج کوئی بندہ تمہیں کچھ بھی نہ دے سکا. الٹا اس نے تمہارے لیے کتنا کچھ کیا کہ تمہیں یہاں پہ کھالے پہ بٹھا دیا بھیک مانگنے کے لیے. اور اس عمر میں جب اللہ اللہ کرنے کی ایج ہے, جب تم لوگ ان کی دعائیں لو اپنی ماں کی, تم نے اپنی ماں کو بھی ساتھ بٹھا دیا. اچھا جی, ماں کا کرتوت بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بات بھی بالکل سچی ہے. ماں اس وجہ سے شامل ہے نا ان کے ساتھ کیونکہ ماں کا 10 سال تو ہو چکے ہیں, اپنے ہسبینڈ سے کوئی ریلیشن نہیں ہے اس کا. وہ سوتا ہے, آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ باہر بوڑھا انسان سوتا ہے, ان لوگوں سے کتنے فیصلے پہ سوتا ہے. اور یہ جو عورت ہے یہ الگ سوتی ہے. اب اس بندے کو تکلیف ہو گئی تھی, اس کا جب آپریشن ہوا ہے تو کوئی اس کے پاس نہیں ہوتا تھا. یہ بھی جاوید پر خاص طور پہ خدا کی لعنت ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کر سکتا ہے. ماں شوگر ہے کہ پتہ نہیں کیا مریض ہے, لیکن بلڈ پریشر تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اب بی پی کے ساتھ ساتھ اس کو یہ جھوٹ بولے کی بیماری لگ گئی ہے, اور یہ بیماری اس کی قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. اس عورت کو شرم ہونی چاہیے کہ میں جو ان لوگوں کی اس بگوڑی اور بگوڑے کی آ رہی ہوں باتوں میں, لیکن در پردہ اس عورت کا بھی قصور ہے, کیونکہ نہ ہی وہ اس سانڈ جیسے وہ 8-10 من کے سانڈ کو, اس گوریلے کو پیدا کرتی, نہ ہی اس کے لیے بدنامی کا باعث بنتا. آج نہ ماں اس طرح کی ایکٹنگ کرتی ہوئی آپ لوگوں کو ملتی, کیونکہ اس طرح کی عورتیں جو کریں گی وہی بھریں گی, جو بوئیں گی وہی کاٹیں گی. آج در پردہ زبیدہ بیگم بھی اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہے. نہ ہی اس سمپولے کا وہ دودھ پلاتی. جب وہ نسیمہ آنٹی کے گھر جاتا تھا نقل لگانے کے لیے, راتوں کو جب یہ ڈریکولا ڈرانے کے لیے جاتا تھا, اس نے مگر یہ اس بندے منع کرتی کہ بیٹا راتوں کو دفع کدھر ہوتے ہو,